استاذ مفتی نصیر الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اما بعد۔ معزز مہمانان اعظام، عزیز طلباء، اساتذہ کرام، ہر ایک انسان کا جذبہ آزادی ہوتا ہے۔ ہر ایک شخص اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس پر کسی کی مرضی نہ چلے، وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے زندگی گزارے۔ اور آزادی کا جذبہ ایسا مضبوط، ایسا طاقتور جذبہ ہے جس کی بنا پر لوگ آزادی حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جانوں تک، اپنے مالوں تک کی پرواہ نہیں کرتے، آزادی کے حصول کے لیے اپنی جان، مال، وقت، ہر چیز کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں، لوگ آزادی کا جذبہ رکھتے ہیں، اس کے لیے کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن عملاً آزاد نہیں ہوتے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسانوں ہی میں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے سامنے آگے بڑھتا ہوا، سر اٹھا کر چلتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ ان کو دبا کر ان پر اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہندوستان پر ایسا تاریک اور سخت عذاب، کربناک دن آیا جب برطانوی حکومت نے یہاں پر قبضہ کر لیا، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے یہاں اپنی حکومت قائم کر لی اور ہندوستان کے باشندوں کو اپنا غلام بنا لیا، جس کے بعد خصوصاً ہمارے اکابرین علماء اور بزرگان دین اور ملت کے دانشور اس بات کو برداشت نہیں کر سکے۔ وہ تقریباً 150 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ بہت بڑی تاریخی جدوجہد، اونچی اونچی قربانیاں، پھانسی کے تختوں پر چڑھ کر اور اپنے گھروں کو ویران کر کے انہوں نے اپنے برادران وطن کے ساتھ مل کر اس ہندوستان کو برطانوی سامراج کے ہاتھ سے آزادی دلائی۔ وہ آزادی 1947 میں اس آزادی کا سورج اس ہندوستان پر طلوع ہوا، لیکن یہ آزادی نامکمل اور ادھوری آزادی تھی۔ مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے 7 افراد کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس نے تقریباً 2 سال 11 مہینے 18 دن کی محنت کے بعد ایک آئین اور دستور جو سیکولر اور جمہوری تھا اس کو وجود میں لایا۔ وہ آئین جس کے اندر 335 دفعات ہیں، اس آئین کو اس 26 جنوری کے دن 1950 کو اس ہندوستان میں نافذ کیا گیا۔ اب ہندوستان مکمل طور پر آزاد ہوا، اور یہ ہندوستان کا جو دستور ہے، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دستور پوری دنیا میں سب سے بہترین، سب سے بامعنی دستور ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دستور سے جو بھی حکومت مسند حکومت پر آئی، اس نے اس دستور کے ساتھ کھلواڑ کیا اور اس دستور کی بہت بے حرمتی اور پامالی کی گئی، اس کے مطالب کے ساتھ، اس کے معانی کے ساتھ
اس کے کھیلا گیا، اس کے اندر کمی پیدا کی گئی، اس کو صحیح طور پر آج تک نافذ نہیں کیا گیا۔ یہ دستور ایسا ہے کہ جس کے اندر بلا تفریق مذہب ہر مذہب کے ماننے والے کو، خواہ وہ اکثریت کے تعداد میں ہو یا اقلیت میں ہو، اس کو اپنے پورے حقوق کے ساتھ، اپنے پورے مذہب کی آزادی کے ساتھ خوشحال پرامن زندگی گزارنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات کہ رفتہ رفتہ جیسے دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، سال سال ترقی کرتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس دستور کے معانی کے ساتھ، اس دستور کی دفعات کے ساتھ ویسا ہی کھیلا جا رہا ہے، اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی خصوصاً اور طبقہ اقلیت